بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ محترم، ہم بستری کا جو غسل ہے، یعنی میاں بیوی صحبت کرتے ہیں، ہم بستر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو غسل کرنا ہے، غسل کرتے وقت کون سی کلمیں پڑھنی چاہیے اور کلمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر پڑھنی چاہیے تو کون سی کلمیں پڑھنی چاہیے، اس بارے پلیز رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے جو سوال کیا ہے، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے مسائل پائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو علم نہیں ہے، لیکن ایسے مسائل سیکھنے کے لیے، ایسے مسائل سمجھنے کے لیے آپ کم از کم ویڈیو کو آخر تک سنا کریں، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آ سکے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ غسل خانے میں یعنی غسل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اب جب کپڑے اتار لیتے ہیں تو غسل کرنے کے 3 فرض ہیں، یعنی غسل کے 3 فرض جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کولی کرنا، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور اس کے بعد جو ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ یعنی کسی قسم کی، یعنی نہ ہی آپ نے پہلی کلمیں پڑھنی ہے، نہ ہی دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی، ہم نے کلمیں بالکل نہیں پڑھنی۔ اور غسل کے فقط 3 فرض ہیں۔ اب جب 3 فرض ہم ادا کریں گے، جب اچھے طریقے سے پھر ہم پورے جسم پر پانی ڈال لیں گے تو ہم غسل کریں گے تو غسل ہو جائے گا، لیکن بشرط یہ ہے کہ جسم سے ایک بال کے برابر بھی جگہ اگر خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کا غسل بالکل نہیں ہوگا، چاہے آپ 50 بار نہا لیں، چاہے آپ 1,00,000 بار بھی کیوں نہ نہائیں، تو اس طرح آپ کا غسل بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن غسل کی صورت میں آپ کلمے نہیں پڑھ سکتے، کلمہ پڑھنا نہیں چاہیے، اور کلمے کے بغیر یعنی آپ غسل کے فرض جو ہیں وہ کریں گے، اس کے بعد آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اور افضل تو یہ ہے کہ آپ غسل کرنے سے پہلے، یعنی پہلے نجاست کو اچھی طریقے سے دھوئیں اور استنجا کریں، استنجا کرنے کے بعد پھر ہم جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، یعنی اسی طرح اچھے طریقے سے وضو کر لیں۔ جب وضو کریں گے تو اس میں ہماری سنتیں بھی آ جائیں گی اور ہمارے فرض بھی آ جائیں گے، اور پھر ہم جب پورے بدن پر پانی بہائیں گے اور پھر جب ہم اچھے طریقے سے نہا لیں گے، اگر ہمارا غسل خانہ ہے، غسل خانے کے اندر غسل کر رہے ہیں، تو پھر اسی وضو کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور آگے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو ہم بستری والے کپڑے ہیں، یعنی ہم میاں بیوی ہم بستر ہوئے ہیں، ہم نے صحبت کیا ہے، کیا وہ ناپاک کپڑے ہم پہن سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، ناپاک کپڑے ہم نہیں پہن سکتے۔ اگر ناپاک کپڑے پہنیں گے تو مثال کے طور پر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو ناپاک کپڑے قرآن پاک کو لگ سکتے ہیں، اور ناپاک کپڑے بالکل نہیں پہننے چاہیے، اور پاک کپڑے اچھے دھلے ہوئے ہیں اور خوبصورت ہو کپڑے، وہ کپڑے پہننے چاہیے۔ اور اسی طرح بڑے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو سیکھنے کے لیے، لوگ بڑی شرم کرتے ہیں، کسی سے کوئی پوچھتے نہیں ہے مسئلہ، تو یہ مسئلہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں تو غسل کرتے وقت آپ نہ ہی کلمہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ اچھے طریقے سے غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد کپڑے جو ہیں وہ پاک پہنیں۔ یعنی اگر آپ کے جو کپڑے تھے آپ نے اتار لیے ہیں اور اتار کے سائڈ پہ رکھ دی ہیں، اگر وہ کپڑے صاف ہیں، یعنی وہاں کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں لگی، تو آپ وہ کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اگر وہ کپڑے آپ کے ناپاک ہو گئے ہیں تو پھر آپ وہ کپڑے استعمال نہیں کر سکتے، آپ کپڑے نہیں پہن سکتے، اور آپ اچھے کپڑے اور دھلے ہوئے کپڑے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور پھر آپ سارا دن کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ناپاک کپڑے پہنیں گے تو آپ جب کام کریں گے، اپنے کاروبار میں جائیں گے، تو آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ اور جب جسم پاک ہوگا، آپ کا لباس پاک ہوگا، اچھے کپڑے ہوں گے، تو پھر آپ جس کاروبار میں اگر عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں چاشنی اور لذت ہوگی اور سکون ہوگا، کاروبار میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔